اور جو آدمی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے نا اس کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے. جی ہاں، اس کا حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے. دیکھیں انسان کی جو نظر ہے نا، انسان کی جو نظر ہے یہ آئینہ نہیں ہے، یہ کیمرہ ہے. آپ جو کچھ دیکھیں گے نا ایسے نہیں کہ جب تک آپ دیکھ رہے ہیں تب تک سامنے ہیں، جب نظر ہٹ جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گا. نہیں، وہ حافظے میں فیڈ ہو جاتی ہے. جو جتنی زیادہ چیزیں دیکھے گا اس کی میموری اتنی فل ہوتی جائے گی. جب موبائل کی میموری فل ہو جاتی ہے پھر ہینگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی ہینگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ موبائل کے تو ماہر ہوں گے آپ، گھر جا کے چلاتے ہوں گے بہت. تو موبائل ہینگ ہوتا ہے نا، بس یہی ہوتا ہے کہ پڑھی ہوئی چیزیں بھی آدمی بھول جاتا ہے. اس لیے نگاہوں کو نیچے رکھیں، پہلی بات. دوسری بات وہ بھی تھوڑی سی مشکل ہے، محنت کرنے سے وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے. نظر کی حفاظت کے لیے حضور کی ایک سنت عرض کر دی علیہ الصلوۃ والسلام. زبان کی حفاظت کے لیے بھی ہمارے نبی کی ایک سنت ہے، اس کو اگر اختیار کر لیں تو زبان کی شر سے بھی بچ جائیں گے. یہ دو چیزیں قابو میں آ جائیں گی تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا. زبان کی حفاظت کے لیے ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ طویل الصمت. آپ لمبا خاموش رہتے تھے، لمبا خاموش رہتے تھے. لا یتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے آپ بات نہیں کرتے تھے. اور یہاں کوئی خاموش رہنا شروع کر دے طالب علم تو اس بیچارے کو تانے دے دے کے، اس کا مذاق اڑا اڑا کے اس کو مدرسے سے بھگا ہی دیتے ہیں. یا تو اس کو باقاعدہ کوفی بنا دیتے ہیں، باقاعدہ کوفی، یا پھر اس کو بھگا دیتے ہیں. خاموش رہنا حضور کی سنت ہے، بولتے رہنا حضور کی سنت نہیں ہے. اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ حضور کے طریقے میں. کتنے اعلان کرتے ہیں ہم، کتنے متکلم باتیں کرتے ہیں یہ کہ کامیابی حضور کے طریقے میں ہے. تو وہی حضور کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا. اکثر خاموش رہنا، اس کی مشق کریں آپ. اکثر خاموش رہنا اور نگاہ کو جھکائے رکھنا. اس سے علم میں بھی اضافہ ہوگا، نمازوں کے خشوع میں اضافہ ہوگا، اس سے تقویٰ حاصل ہوگا، اللہ سے محبت حاصل ہوگی، نیکی میں مزہ آئے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. آپ کر کے ایک دن صرف کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. تیار ہیں؟